لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر ایک آدمی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہوا تاکہ اس کو روک نہ دیا جائے تو بہرحال اس پہ دم پڑ گئی، حج کر لے، حج کے بعد عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی کہ آپ کا لکھا ہوا اگر درس ہوتا، میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دروس جو ہیں وہ کتابوں کی شکل میں بھی چھپ گئے ہیں۔ دروس حرم 4 جلد چھپ گئی ہے، منہاج مسلم 2 جلد چھپ گئی ہے، اسی طرح اسلام میں عورت کا مقام 1 جلد چھپ گئی ہے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 جلد چھپ گئی ہے، خلفائے راشدین 1 جلد چھپ گئی، ساری کتابیں الحمدللہ۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے میری تفسیر جو میں نے 20 سال میں قرآن ختم کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر کی شکل میں تفسیر مکی کے نام سے چھپ رہی ہے۔ اس کی 3 جلدیں تو چھپ گئی ہیں الحمدللہ، پہلی، دوسری، تیسری۔ اب باقی اللہ توفیق دیں گے، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی جلدیں ہوں گی اور کب مکمل ہوگی یہ تو اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اب یہ 3 جلدیں چھپی ہیں نا، تو ابھی ہم تقریباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 پہ پہنچے ہیں۔ سب باقی اللہ عالم کتنی جلدیں بنیں گی یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ 3 جلدیں چھپ گئیں، 4تھی جلد جو ہے اس کا مسودہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو تصحیح کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کرے گا پھر۔ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا میرا بھائی، یہ جو کتاب کا چھپنا ہے نا یہ بہت بڑا مہنگا ہوتا، یعنی 1 جلد کتاب اگر چھپے نا اس پہ کم سے کم 2 لاکھ روپے خرچ ہوتے، کم سے کم۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اہل خیر کو توفیق دے کہ وہ بیچارے مدد کرتے رہتے ہیں، کتابیں چھپتی رہتی ہیں، انشاءاللہ خدا کو منظور۔ تو آپ کو جو بھی کتاب چاہیے وہ پاکستان میں جو بڑے بڑے مکتبے ہیں نا ان پہ مل جاتی ہیں، یا آپ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے کسی نے کہا ہے، میں نہیں جانتا، کہ انٹرنیٹ پہ بھی کسی نے وہ کتابیں ڈال دی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ 2 بزرگ آئے، عمرہ کر لیا، مدینہ جی کی طبیعت خراب ہو گئی، عمرہ ادا نہیں کر سکے، بہرحال اگر بیمار تھے اور عمرہ نہیں کیا تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے پیسہ دیا ہو تو دم دے دے، ورنہ گنجائش ہے، بچ جائیں گے۔ اس کی نیت بھی نہیں تھی عمرے کی۔ وطر جو ہے یاد رکھیں کہ جو حنفی مسلک پر لوگ ہیں وہ اپنے وطر علیحدہ پڑھیں تو افضل ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ اگر ان ائمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں اور یہ 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں تب بھی وطر ادا ہو جائے گے انشاءاللہ، پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جو بلا وجہ اپنے مسلک پر مؤکد ہیں تو وہ تہجد کے ساتھ اپنے خود وطر پڑھنے، جھگڑے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ باقی یاد رکھیں کہ وطر ہوتے ہی 3 رکعت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں بتلائی ہیں نا، کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ جب ہے ہی 1 رکعت تو 3 صورتوں کا کیا معنی؟ اگر صورتیں 3 بتلائی گئی ہیں تو معنی ہے کہ رکعتیں بھی 3 پڑھنی ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حضرات 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ 2 رکعتیں تو یہ بھی ملاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آ کے 1 رکعت پڑھ کے چلے گئے ہوں؟ پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں سلام پھر، یعنی یہ درمیان میں فصل کرتے ہیں، اور حنفی فصل نہیں کرتے، 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں، اور کوئی جھگڑا تو نہیں ہے۔ میرے 2 مکان ہیں، کرایہ کر دیے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، مکان کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تم نے 2 مکان بنائے یا 10 مکان بنائے،
ان کو تم نے کرائے پہ دے دی. اب جو کرایہ آتا ہے وہ جمع ہوگا سال میں اور سارا حساب جمع کر کے جو نفع بنے گا تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کی قیمت پر نہیں ہوگی. سرکاری ڈپٹی کے لیے طائف سے آتے ان کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈپٹی ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے، مجبور ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں، شوال میں عمرہ کیا. آپ کا حج تو افراد ہوگا لیکن ایک دم آپ کو دینی پڑے گی. اگر ایک آدمی یہاں سے پاکستان گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا لیکن بعد میں اعلان ہوا کہ بھی یہاں جو ہے 29 ہوئے، اگر اس کے پاکستان میں بھی 29 ہوئے، یہاں بھی 29 پورے ہو گئے تو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو اگر کم ہوتا تو روزہ رکھتا نا. رش کے دنوں میں حرم میں داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو جاتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیا مقصد پر سے رشتہ رہتا ہے، معذور ہوں. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں. جہاں سے حمام بھی قریب ہو آپ چلے جائیں وہاں، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، پھر آپ کو زخم ہے تو آپ باہر بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. وہ بھی نماز حرم کے اندر شامل ہے جو میدان میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اگر کسی نے مکے میں رہتا ہے، اس نے شوال یا ذوالقعدہ میں 5 عمرے کیے ہیں تو کوئی دم نہیں. دم تو تب ہے جب حج کرے گا. حج نہیں کرتا تو کوئی دم نہیں، چاہے 100 عمرہ کرے. اگر کسی نے شوال میں مرحوم کے لیے عمرہ کیا، کوئی دم نہیں. اللہ کے بندے، دم تب ہوتا ہے جب حج کرو گے. حج ہی نہیں کرو گے دم کس بات کا؟ جن فلموں میں صحابہ کی تمثیلیں بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں. چاہے عبد المطلب کی بنائی جائیں یا کسی کی بنائی جائیں، وہ بالکل ناجائز ہیں اور ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایک دنیا کا فاسق فاجر آدمی، اس کو آپ بلال بنائیں، یہ کوئی بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.